السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ و مدینہ روانہ ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت نے وثیقۃ حقوق المعتمرین 1446 ہجری یعنی عمرہ ادا کرنے والوں کے حقوق کی ایک دستاویز جاری کی ہے جو 29 نکات پر مشتمل ہے۔ اکثر عمرہ ادا کرنے والے اپنے حقوق سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اگر یہ 29 نکات آپ پہلے سے جانتے ہیں تو کافی حد تک آپ بڑی بڑی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ یہ 29 حقوق عمرہ کے سسٹم اور نظام سے وابستہ تمام افراد اور اداروں کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے جس کو ہم ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، عمرہ کے سسٹم اور نظام میں شامل تمام اداروں کا فرض ہے کہ وہ معتمر یعنی عمرہ ادا کرنے والے کی خدمت دیانت اور اخلاص سے انجام دیں۔ نمبر 2، ویزا جاری کرنے کی درخواست کی حالت کو درج ذیل یکساں ویزا پلیٹ فارم پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک ویب سائٹ ہے visa.mufa.gov.sa۔ یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ نمبر 3، عمرہ کمپنی یا اس کے معتمر، یاد رکھیں معتمر کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہ عمرہ ادا کرنے والے فرد کے بارے میں۔ عمرہ کمپنی یا اس کے معتمر کے ملک میں موجود نمائندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معتمر کو تمام ہدایات اور ضروری معلومات فراہم کرے جن پر اسے مملکت سعودی عربیہ میں آمد سے لے کر قیام اور واپسی تک عمل کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، معتمر کو چاہیے کہ وہ عمرہ کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ پروگرام کی تمام خدمات کی تفصیل کا مطالعہ کرے اور ادائیگی سے پہلے ان کی منظوری دے۔ نمبر 5، معتمر کا استقبال آمد کے تمام راستوں یعنی فضائی، زمینی، سمندری پر کیا جائے گا۔ یہ حق ہے اس کا، اور اسے بس میں سوار کرا کے رہائش گاہ تک پہنچانے میں مدد دی جائے گی جیسا کہ معاہدہ شدہ پروگرام میں طے کیا گیا ہو۔ نمبر 6، معتمر کو جامع انشورنس کی سہولت حاصل ہوگی جو مملکت میں داخلے کی تاریخ سے 90 دن تک مؤثر رہے گی، اور اس میں درج ذیل سہولیات شامل ہوگی۔ یہ 6 سہولتیں ہیں، ان کو ذرا دھیان سے سنیں۔ یہ معتمر کو حاصل ہوتی ہیں جس سے عام طور پر عمرہ کرنے والا غافل ہوتا ہے۔ الف یعنی پہلی سہولت، تمام سرکاری اسپتالوں، مرکز صحت یعنی وزارت صحت کے تحت اور منظور شدہ نجی اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولت۔ ب، حادثات اور قدرتی آفات کے خلاف انشورنس تحفظ۔ جیم، پرواز کی تاخیر یا منسوخی کی صورت میں قیام اور خوراک کے اخراجات کی کوریج۔ دال، اگر خدا نخواستہ وفات ہو جائے تو میت کو آبائی وطن بھجوانے کی سہولت، خواہ موت قدرتی ہو یا حادثاتی ہو۔ آگے ہاں، کرونا وائرس کووڈ-19 کے علاج اور قرنطینہ کی صورت میں اخراجات کی کوریج۔ واو، انشورنس کی شرائط کے مطابق معاوضہ جات کی ادائیگی۔ ان 6 سہولتوں پر ایک نوٹ ہے کہ یہ انشورنس پالیسی
دیگر متعلقہ اداروں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے قوانین و ضوابط کا نیم البدل یا متصادم نہیں ہے۔ نمبر 7، عمرہ کمپنی ممکنات اور طلب کے مطابق عمرہ اور روضہ شریفہ کی زیارت کے اجازت نامے جاری کرے گی۔ یہ عمرہ کمپنی پر لازم ہے اور معتمر کو مناسک کی ادائیگی کے لیے ہجوم کی کیفیت کے مطابق موزوں وقت سے مطلع کرے گی کہ کس وقت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، کس وقت کم ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے والے کو سہولت دینا یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 8، معتمر دوران قیام متعدد بار عمرہ ادا کر سکتا ہے، البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ صرف ایک بار ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ عام لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ نمبر 9، روضہ شریفہ کی زیارت کے لیے معتمر صرف ایک اجازت نامہ ہر 365 دن میں حاصل کر سکتا ہے، یعنی سال میں صرف ایک اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس وقت اجازت نامہ حاصل کرنے کی سہولت میسر ہو۔ نمبر 10، عمرہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ معتمر کو اس کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق تمام خدمات فراہم کریں، جیسے رہائش، ٹرانسپورٹ، زمینی سہولیات، اضافی خدمات وغیرہ۔ یہ خدمات طے شدہ معیار، مقدار اور مدت کے مطابق ہوں، اور اگر ان میں کوئی کمی ہو تو اسے بغیر کسی اضافی لاگت کے درست کیا جائے۔ یہ حق حاصل ہے۔ جو طے ہو گیا ہے اس کا باقاعدہ ایک پیپر بنا لیں اور اس پر کمپنی کی طرف سے اور زائر کے دونوں کے سائن ہو جائیں، سگنیچر ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 11، عمرہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ معتمر کی آمد سے قبل، یعنی سعودی عرب آمد سے قبل، تمام معاہدہ شدہ خدمات کی تیاری اور دستیابی کو یقینی بنائے۔ نمبر 12، معتمر حسب ضرورت اور دستیاب سہولیات کے مطابق نجی گاڑی کے ذریعے سفر کی خدمت طلب کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے اضافی کوئی چارجز تو ہوں گے، لیکن نجی گاڑی کے ذریعے سفر کی خدمت طلب کی جا سکتی۔ نمبر 13، گم شدہ معتمرین، عمرہ کرنے والے جو ہیں، ان کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے اور رہنمائی فراہم کرنے کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 14، عمرہ کمپنی پر لازم ہے کہ معتمرین کو گروپس کی صورت میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جانے کا انتظام کرے۔ ہر گروپ کے ساتھ ایک ذمہ دار ملازم ہو جو ان کے اجازت ناموں کے مطابق ان کا داخلہ منظم کرے اور مناسک کی ادائیگی مکمل ہونے تک ان کے ساتھ رہے۔ اس سے بھی اکثر عمرہ کرنے والے غافل ہوتے ہیں۔ نمبر 15، معتمر کو مملکت میں، یعنی سعودی مملکت میں قیام کے دوران عمرہ کمپنی کے ساتھ ہم آہنگی کے بعد کسی بھی شہر کی زیارت کی اجازت حاصل ہے۔ نمبر 16، مملکت میں قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 ماہ یا یکم ذوالقعدہ، جو بھی پہلے آئے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ یکم ذوالقعدہ 3 ماہ سے پہلے آ جائے تو وہاں تک ہوگی۔ نمبر 17، ویزا جاری کرنے اور معتمرین کے مملکت میں داخلے کا آغاز ہر سال 14 ذوالحجہ سے ہوگا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ عمرہ 14 ذوالحجہ کو کھل جاتا ہے۔ نمبر 18، معتمرین کے مکہ مکرمہ میں معاہدہ شدہ پروگرام کا آغاز 16 ذوالحجہ سے ہوگا۔ نمبر 19، ویزا جاری کرنے اور مملکت میں داخل ہونے کی آخری تاریخ 15 شوال ہے، یعنی پھر اس کے بعد حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 20، مملکت سے روانگی کی آخری تاریخ یکم ذوالقعدہ ہے۔
یعنی یکم ذوالقعدہ کے بعد وہاں عمرہ کرنے والا بندہ نہیں ٹھہر سکتا، چونکہ آگے حج کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، ویزا کی مؤثریت، کب تک ویزا مؤثر رہتا ہے؟ اس کی مدت 3 ماہ یا 15 شوال تک، داخلہ جو بھی پہلے آئے تک محدود ہے، یعنی 15 شوال اگر 3 ماہ سے پہلے آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا 3 ماہ کا ویزا ہے، میں نے مزید رہنا ہے، بلکہ وہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ نمبر 22، عمرہ ویزا کے اجراء کی درخواست ہر سال 14 ذوالحجہ سے لے کر اگلے سال 15 شوال تک دی جا سکتی ہے، اس کے درمیان عمرہ ہوتا۔ نمبر 23، معتمر کو دوران قیام کسی بھی ہنگامی صورتحال جیسے حادثہ، بیماری، فوتگی اللہ نہ کرے وغیرہ کی صورت میں مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گی اور تمام رسمی قانونی کارروائی متعلقہ وزارت اور اداروں کے تعاون سے مکمل کی جائے گی۔ نمبر 24، معتمر وزارت حج و عمرہ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے مملکت میں رجسٹرڈ عمرہ کمپنیوں اور اپنے ملک میں مستند نمائندوں کی تفصیلات حاصل کر سکتا ہے، جس کا نیچے ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ 24 نمبر کے نیچے دیا گیا ہے۔ نمبر 25، مملکت میں عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے والی تمام اقسام کی ویزا معلومات نسک پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے یہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 26، عمرہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ روانگی کے عمل کو منظم کرے تاکہ معتمرین کو ان کی پرواز کی روانگی سے پہلے مقررہ وقت پر ہوائی اڈے پر پہنچایا جا سکے۔ نمبر 27، معتمرین کو سعودی عرب میں ہیومن رائٹس کمیشن کے ذریعہ منظور شدہ تمام حقوق حاصل ہیں، جو کہ وزراء کونسل کے فیصلے نمبر 207 مورخہ 8/8/1426 ہجری کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے تمام حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ نمبر 28، معتمر کو دوران قیام کسی بھی پریشانی یا خطرے کی صورت میں سیکیورٹی اداروں سے رجوع کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ نمبر 29، معتمر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فراہم کردہ خدمات کی درجہ بندی کرے، شکایات درج کرے یا کسی بھی قسم کی معلومات، مشورے یا تجاویز وزارت کو بھیج سکے۔ اس کے لیے درج ذیل ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہے جو دیا گیا ہے، ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے۔ یہ سروس ہفتے کے تمام دن اور دن رات 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ تو یہ عمرہ کرنے والوں کے حقوق ہیں جو وزارت حج عمرہ کے ویب سائٹ پر موجود ہے، عربی میں ہے، میں نے ان کو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ اور مدینہ حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔